بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک ایک بار بابا سے بولا میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ جمعۃ الوداع ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ کریم اللہ ماہ مبارک کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مردوں کے مجمع میں شاہ مرداں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور میری آج کی تقریر میں جس چہرے پہ مسکراہٹ ہو مومن کا چہرہ ہے، جس دل کو مسرت ہو ایمان والے کا دل ہے۔ جتنی جتنی ٹھنڈ پڑتی جائے اتنا اتنا اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے جائے۔ سلامت رہیں آپ محسن میاں جیتے۔ میرا یہ فکرہ خطابت کا نہیں ہے جی، میں ممبر سے پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ جو ذکر آج میں چھیڑنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آج کل کا جو ماحول ہے ہمارے ارد گرد کا، ارد گرد سے مراد اوورآل پورے معاشرے کا اس وقت جو ماحول ہے اس پر مشورہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو توجہ ہے، بات شروع کی جائے گی۔ سلامت رہے۔ کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے یا دیوبندی ہے، آج جو بھی آیا ہے نا جی وہ مولائی بن کے بیٹھے۔ یہ علی صرف سنی کا مولا نہیں ہے، علی مسلمان کا مولا ہے، علی مومن کا مولا ہے۔ توجہ ہے۔ آج جنیاں مولویاں اپنے اپنے ممبراں تو غزوہ بدر پڑھے ہیں تے مولا علی دے فضائل نہیں پڑھے، انہاں زیادتی کیتی۔ سبحان اللہ جی۔ تسی جدوں انج دیاں گلاں تے نہیں نہ بول دے تے پھر میں شکایت تحریر کرنا۔ جی ماشاءاللہ، انصاف کرے نا آپ۔ بدر تو بیان ہو لیکن فاتح بدر کا ذکر کیوں نہ ہو؟ زیادتی ہے نا۔ سبحان اللہ جی۔ اور اللہ کریم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بھائی میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، پہلی اینٹ ہے اور انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ دو چار فکرے کہوں گا، جب ذوق سماعت وہاں تک پہنچا تو پھر آج کا جو میسج ہے وہ پیغام ہے وہ مجھے دینا ہے اور انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں دل کے ہو امیر تو بولو علی علی۔ محسن میری طرف دیکھو، دل کے ہو امیر تو زندہ ہے گر ضمیر تو بولو علی۔ بھائی آپ سلامت رہیں آباد جی۔ ہے وہ بندہ جسے خوشی ہوئی ہے میرے مولا کا ذکر سن کے۔ کہہ رہا ہوں کہ دل کے ہو امیر تو بولو علی علی، زندہ ہے گر ضمیر تو بولو علی علی۔ اور اعتصام شاہ صاحب، میں فکرہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ شاہد علی کا ذکر ہر ایک کے بس میں کہاں ہے، غیرت کا ہو خمیر تو بولو علی۔ میں وضاحت کر دوں قبلہ اپنے فکرے، پروفیسر صاحب قبلہ آپ سلامت رہے، آپ آباد و شاد رہے۔ حیدری
علی کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے بندہ غیرت مند ہو تو علی والا ہوتا ہے، بغیرت کبھی علی والا نہیں۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ قبلہ برداشت ہے، جملہ یاد رکھیں۔ دوسرا مشورہ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا۔ فتووں کی بھیڑ، مسموم کہتے ہیں زہر آلود کو۔ فتووں کی شیعہ ہو گیا، آ ہو گیا، او ہو گیا، ہر بندے کو کہا جا رہا ہے نا آج کل، اے وچوں شیعہ ہے، اے اتوں شیعہ ہے، اے دی بیوی شیعہ ہے، اے دے سورے شیعہ نے، اے پچھوں شیعہ ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا۔ توجہ، بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو۔ توجہ یار، پوری توجہ چاہتا۔ فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا، بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو، اور انکار مرتضی سے ہے آلودگی بہت، ناد علی کا ماسک لگا کے چلا کر۔ قبلہ 13 رجب ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ہاشمیوں کی غیرت، نبی کی ماں توحید کی عطا کردہ امانت کو اپنی رحل عصمت میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آئی ہے۔ اب دنیا نے دیکھا کہ دروازے سے جاتی ہے یا دیوار سے جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، دروازے سے جاتی ہے یا دیوار سے جاتی ہے۔ اگر علی کی ماں دروازے سے جاتی، لوگ کہتے فضیلت کوئی نہیں ہے، شرف کوئی نہیں ہے، مقام کوئی نہیں ہے، مرتبہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ چابیاں ہی ان کے اپنے گھر میں ہیں۔ تو پھر جب چاہے دروازہ کھول کے چلی جائے، دروازے سے نہیں گئی، دیوار کو شک ہونے کا حکم ہوا۔ ہاشمیوں کی غیرت خانہ خدا میں شیر خدا کی ولادت کے لیے تشریف لے، آباد رہی گئی۔ پھر جب علی اس کائنات وجودی میں تشریف لائے تو قبلہ ہوا کیا؟ 13 رجب کو ذات ایک آئی ہے، کمال کئی ہوئے۔ میں تھوڑا سناؤں گا، ستھرا سنو۔ آپ علی سن رہے ہیں، تھوڑا سنیں، ستھرا سنیں، میں بد ہضمی نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، بڑے آرام سے میں ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں 13 رجب کو ذات ایک آئی ہے، کمال کئی ہوئے ہیں۔ کیا کیا کمال ہوئے ہیں عوام صاحب؟ خانہ کعبہ کو خانہ زاد ملا ہے۔ یار کوئی بندہ بیٹھا ہے قبلہ، اوئے ہوئے ہے کوئی اس جملے کی قدر کرے؟ خانہ کعبہ کو خانہ زاد ملا ہے، مصطفیٰ کو داماد ملا ہے، کعبے کو گوہر ملا ہے، زہرا کو شوہر ملا ہے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے یار؟ خانہ کعبہ کو خانہ زاد ملا ہے، مصطفیٰ کو داماد ملا ہے، کعبے کو گوہر ملا ہے، سیدہ کو شوہر ملا ہے، شجاعت کو مجاہد اولا ملا ہے، ہر حلال زادے کو علی مولا ملا۔ آپ بھی سلامت رہی۔ بس 2-4 ہی فکریں کہنے ہیں مجھے، اور بہت جلد جہاں پہ بات مکمل ہوگی وہاں چھوڑ دوں گا میں۔ سبحان اللہ جی۔ ہاں سبحان اللہ، آپ دیئے سلامت رہے۔ کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ کو خانہ زاد ملا ہے، مصطفیٰ کو داماد ملا ہے، کعبے کو گوہر ملا ہے، زہرا کو شوہر ملا ہے، شجاعت کو مجاہد اولا ملا ہے، اور ہر حلال زادے کو باجماعت علی مولا ملا۔ توجہ ہے، سلامت و آباد رہے۔ مدینے دی ہر گلی ہے، ادھر ویکھو علی، سلامت رہے۔
جیسے سلامت رہے قبلہ، جیسے جیسے طبیعت بحال ہوتی جائے ویسے ویسے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں۔ دنیا میں ایک چیز ہے غسل قبلہ، غسل غسل کریں تو جسم پاک ہوتا ہے، نماز پڑھیں عمل پاک ہوتا ہے، روزہ رکھیں روح پاک ہوتی ہے، اسلام قبول کریں تو ظاہر پاک ہوتا ہے، ایمان قبول کریں تو باطن پاک ہوتا ہے، زکات دیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ اب ہم سے پوچھو نا، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد لے کے جانا، کیا مقصد ہے؟ غسل کرتے ہیں جسم پاک ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں عمل پاک ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں روح پاک ہو جائے، مسلمان ہوئے ہیں کہ ظاہر پاک ہو جائے، صاحب ایمان ہوئے ہیں کہ باطن پاک ہو جائے، زکات دیتے ہیں کہ مال پاک ہو جائے۔ ہر وقت علی علی اس لیے کرتے ہیں حسب بھی پاک ہو جائے نسب بھی پاک۔ بولے اب کوئی بندہ آیا ہے سلامت رہی علی کر کے دعا کو قبول کراؤ، علی علی کر کے نفرتوں کو بٹھاؤ، علی علی کر کے مائیں چاہتی ہیں کہ بچے نیک ہوں پھر ان کو دودھ پلاؤ، علی علی کر کے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہیں۔ ایک شخص ایک بچے کو لے کے آ گیا، کہتا ہے اس کی نہ شکل مجھ سے ملتی ہے، نہ نین نقش مجھ سے ملتے ہیں، نہ اس کا ظاہر میرے جیسا ہے، نہ اس کا باطن میرے جیسا ہے، یا ماں کے رنگ پہ ہو یا باپ کے رنگ پہ ہو، نہ دکھنے میں مجھ جیسا ہے، نہ بولنے میں مجھ جیسا ہے، نہ نقش و نگار مجھ جیسے ہیں۔ امیر المومنین فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ فرمایا انتظار کرو، ابھی آ جاتا ہے جس کے آنے سے حلال الگ ہو جاتا ہے، حرام الگ ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، سلامت رہے موسم، آباد و شاد رہے۔ ابھی آ جاتا ہے کہ جس کے آنے سے حلال الگ ہو جاتا ہے، حرام الگ ہو جاتا ہے۔ انتظار پہ لگایا کہ یعصوب الدین شیر مالک یوم الدین نبی کی گود کا پالا ہوا، سیدہ خدیجہ کی لوریاں سن کے جوان ہونے والا، حسنین کا بابا، جنت کا مالک، بیٹھے یار بھی جنت کا مالک، جس کے چہرے کی مسکراہٹ کا نام جنت ہے، جس کی جبین کی شکن کا نام جہنم ہے۔ بیٹھے کوئی بندہ تمہیں میں فکرہ پڑھ دوں قبلہ، توجہ ہے؟ جسے نبی کہے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جسے نبی کہے کل جھنڈا اسے دوں گا، جو مرد ہوگا ہوئے 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 کرار ہوگا، کرار ہوگا، کرار یعنی ایک حملے کے بعد بس نہیں کرے گا جب تک اگلا لا الہ الا اللہ مان نہ جائے۔ علی کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں وہ آیا قبلہ جو ہر حالت میں آ سکتا تھا۔ یار میں توجہ، منبر سے آج تک یہ پڑھا گیا ہے سیدہ بطول کی شان میں، اور سارا آنکھوں پر سیدہ کی شان ورا الورا ہے۔ آج تک ممبروں سے یہ سیدہ کی شان میں پڑھا گیا ہے کہ مریم وہ بطول ہے جو بغیر شوہر کے بطول ہے، زہرا وہ بطول ہے جو شوہر رکھتے ہوئے بطول ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، لیکن اس طرف توجہ کیوں نہیں گئی کہ علی کے شوہر ہوتے ہوئے بھی جس کی اتنے میں وہ آیا
علی نظام ولایت کا امام ہے، علی صحاب مولا صحابہ کرام ہے، علی آقا اہل بیت اعظام ہے، جو جو نبی کا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے۔ رکھو مسجد کے سارے قرآن میرے سر پہ، میں فکرہ کہہ دوں، قسم ہے مجھے نخیبت دوحہ کی چمک دمک کی، جو جو علی نبی کا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے، اور علی کا ہر منکر کل بھی مرد حرام تھا، آج بھی مرد حرام ہے۔ بولو کی ہو گیا؟ علی کا ہر منکر میں کہہ رہا ہوں کل بھی مرد حرام تھا، آج بھی مرد حرام۔ چیمہ صاحب میں جملہ کہوں کہ بلا بوڑھے والا کی در و دیوار میرے جملے کی چمک دمک سے چمک اٹھے اور اس کے لفظے سے لفظ اٹھے۔ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبندی، پوری دنیا میں کسی مسلک کا ماننے والا علامہ ہو، شیخ الحدیث ہو، خطیب ہو، ناخواہ ہو، منقبت خواہ ہو، کوئی ہو، میں سوال کر رہا ہوں آپ سب کے تبتم سے، میں نے وہ تقریریں چھوڑ دی ہیں جو صرف میرے مسلک کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں سوال پوچھ رہا ہوں، آئیں سب میرے ساتھ اس سوال میں شامل ہو جائیں۔ دکھائیے سوال کیا ہے، سوال سنیے گا، بڑی توجہ۔ تاریخ اسلام سے گاؤ بیٹے یہ کیا ہے میرے لیے؟ اچھا کھیلو پھر اس سے شروع، ماشاء اللہ، ہاتھوں سے کھیلو، کانوں سے نہیں سنو، اور سلامت رہو ہمیشہ۔ پوری کائنات میں جتنے مکاتب فکر ہیں، تمام مکاتب فکر کے تمام معزز علماء سے آپ کے توسل سے میرا سوال ہے، اسلام کی ساری جنگوں کی ہسٹری کھول کے پڑھیے۔ سوال یہ ہے، کوئی ایک موقع پڑھ دے کسی سورما نے علی کو للکارا ہو اور علی میدان میں نہ آیا ہو، پھر یہ بھی پڑھ دے کہ قیامت تک ہر مسلک کا علامہ پڑھ دے علی نے میدان جنگ میں کسی کو للکارا ہو اور کوئی علی کے مقابلے میں آیا ہو۔ یاد توجہ نہیں کر رہا ہے۔ کسی نے علی کو للکارا ہو اور علی نہ آیا ہو، پڑھ دیں، اور علی نے کسی کو للکارا ہو اور وہ آیا ہو تو یہ بھی پڑھ دیں۔ میں فکرہ کہہ دوں، اللہ نے وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جس کی گود میں وہ بچہ سانس لے جائے جو علی کے للکارنے پر علی کے سامنے میدان ہے۔ جملہ کہوں، میری تقریر کے بعد رضوان بھائی ہیں میرے بڑے، آپ میری تقریر کے بعد کوئی یہ نہ کہ جذباتی آدمی ہے، کوئی یہ نہ کہ جذباتی آدمی، یہ تو ملنگ ہے مولا علی دا، تو میں آما ہر بندے کا ایک ہارٹ فیورٹ ہوتا، میں مرید ابو بکر کا ہوں، عاشق علی کا ہوں، بیعت میری نقشبندی ہے، ملنگ ہے میں مولا علی دا، کیونکہ میں نے خود حضرت ابو بکر کو بھی رسول کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ رسول بھی بیٹھے ہوتے تھے، علی بھی بیٹھے ہوتے تھے، ابو بکر رسول کا چہرہ اتنا نہیں دیکھتے تھے جتنا علی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ بولو میرے نال جبرے وجود کو رونا چھوڑا ہے، انہاں پوچھا ایڈا بڑا صحابی، سارے تو بڑا صحابی، خلافت تاجدار ہو گئے تے علی دا چہرہ میں آنکھ بھی نہیں چپکدا،
قبلہ درست کریں گے. توجہ ہے. اور میں کہہ رہا جو میں کہہ رہا 2:10 ہو گئے. اچھا 7 ہو گئے. نہیں ہلے میں شروع نہیں ہوا جی میں ہو گیا. اور فرمائے نا جی. اچھا اب مجھے جو کہنا ہے یہ معراج کی تقریب کا پہلا میسج ہے جو چاہتا ہوں آپ کو حفظ ہو جائے, یاد ہو جائے. یاد رکھیں یہ بات, اپنے ذہنوں میں لکھ لیں, اپنے دلوں پر لکھ لیں, کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں. یہ سیمن میں ایک درویش کا مزار ہے جس کو کلندر کہتے ہیں, حضرت سید عثمان مروندی جن کا عرف کلندر ہے. کلندر ان کا ایک شعر ہے فارسی کا, اگر آپ کہیں تو میں سناؤں. علی پر بندے کو کتنا جذباتی ہونا چاہیے. پڑھ دوں علی صاحب اگر آپ آئے ہیں, اللہ آپ کی بزرگی میں اضافہ کرے. علی پر کتنا جذباتی, اگر کوئی اتنا جذباتی نہیں تو آج سے ہو جائے. میرا مشورہ ہے, میں اتنا ہی جذباتی ہوں. شعر کیا ہے عمران دیجیے گا, کلندر پاک کیا لکھتے ہیں, اور ایڈا بڑا درویش اور کوئی نہیں ہونا. یا پوترا لگ جائے مولا علی دا, ڈائریکٹ پوترا. اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آج بھی ان کی لکھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان کا درس یہ تھوڑی تھا, اور بات تھی. تو وہ علی پر کتنے جذباتی ہیں, اور میں بھی علی پر اتنا ہی جذباتی ہوں الحمدللہ. انہوں نے فارسی میں لکھا, کسی نے پوچھا بڑے جذباتی ہیں علی پر, آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے, طبیعت بدل جاتی ہے, جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے مولا کا نام سن کے. اب انہوں نے جو جواب دی وہ کہتے ہیں ہر آنکھ کے تاؤ, ہر آنکھ کے تاؤ خالی سے ذکر علی بابا. ہر آنکھ کے تاؤ خالی سے ذکر علی بابا. لعنت بر کتاب و صاحب کتاب. جنہیں سمجھ نہیں ہوگی میں کہتا ہوں, اور جنہیں نہیں ہے یار میرے ساتھ پرواز کرو. فقیروں کا بادشاہ حضور کلندر پاک
کے لیے آمادہ ہیں. جہاں جہاں سے صاحبان علم و حکمت یہاں آئے بیٹھے ہیں, میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ آیت پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, جسے آیت تکمیل 3 کہتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صرف اس کا ترجمہ اور تشریح کروں گا اور آج کی گفتگو مکمل ہو جائے. طبیعت بحال ہے نا, صحت آپ کے تیار ہو گئے. اب میں علی کی فضیلت کا یہ ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کے دلوں پہ انڈیر دوں, اب آپ برداشت کریں گے. اللہ نے فرمایا آج کے دن الیوم, ہر بندہ میری طرف دیکھے, آج کے دن اکملت لکم, میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے, دینکم, تمہارا دین, واتممت, اور میں نے تمام کر دی ہے, علیکم, تمہارے اوپر, نعمتی, اپنی نعمت, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج میں تم سے راضی ہو گیا. آیت نمبر 3 ہے, بڑی مشہور آیت ہے. اب میں 5 تن پاک کے 5 مقدس وجودوں کے طفیل میں 5 تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں. اگر میرے اس حوالے کے بعد جب تک میں زندہ ہوں کوئی اس حوالے کو غلط ثابت کرے, اس پر جڑا کرے, اس پہ تعدیل کرے, اس پر سوال قائم کرے, اس پر اعتراض کرے, ایک ایک راوی کی سند ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, قسم ہے مجھے علی کے شجرہ نسب کی, اگر میں ان حوالوں کو درست ثابت نہ کروں قبلہ تو میرے نطفے میں شک ہے, اور اگر درست ثابت کرنے کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو پھر میں اگلی بات نہیں کہتا. غلام عباس حجویری جو پیر سید علی حسین شاہ کے ہاتھ پر بیعت ہے, جو علی کا 37واں بیٹا ہے, میں اپنے نسب کو, اپنے حسب کو میں منبر سے کہہ رہا ہوں, دل میں علی ہو تو جرت ہوتی ہے. کسی کو اچھا لگے بسم اللہ. میں جب جمعہ پڑھایا کرتا تھا آغاز میں تو فون کر کے باقاعدہ میں دعوت دیتا تھا, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. اب آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو فون کر کے کہا ہو کہ آج ضرور آنا. نہیں, مؤذن کا کام اذان دینا ہے. کسی کو آ کے کہنا نہیں کہ میں اذان دوں گا تو آ جانا. میں منبر پہ ہوں نا, میں پردے میں تو نہیں ہوں, حجرے میں تو نہیں, منبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں. لیجیے صاحب, پہلا حوالہ دے رہا ہوں, یہاں بھی پڑی ہے, اور اجازت ہے جلد باز کو. درے منصور پڑی ہے یا فیصل ہے, کوئی لے گیا؟ اچھا یہاں موجود ہے, مسجد میں موجود ہے. آپ لقمان بھائی سے کہیے گا, صدر صاحب سے, جب چاہیں اس حوالے کو چیک کریں. تفسیر درے منصور سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 کے تحت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, ایک ہو گیا. حوالہ نمبر 2 تفسیر روح المعانی سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 کے ضمن میں اصل عربی کتاب میں یہ لکھا ہے. آگے امام شوکانی اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں. علامہ واحدی کی کتاب اصل عربی اسباب النزول, کہ آیتوں کا شان نزول کیا ہے, سبب کیا ہے, اصل عربی کتاب صفحہ نمبر 115 پر امام واحدی نے یہی لکھا ہے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی اصل عربی کتاب سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 کے ذیل میں امام فخر الدین رازی نے یہی لکھا ہے. کیا کہ جس دن اللہ کے رسول نے, اللہ کے محبوب نے دین اسلام پورا پہنچانے کے بعد حج سے واپسی کے موقع پر غدیر ہم کی بابرکت وادی میں اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنا کر
گزرنے کے بعد کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ علی علی کرنے والے ہم نے بہت دیکھے ہیں لیکن بے عمل ہوتے لیکن بے عمل ہوتے عمل نہیں ہے ان کا، متقی نہیں ہوتے، پرہیزگار نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں نہیں ہے متقی، نہیں ہے پرہیزگار. میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ بتاؤ مومن ہے کہ نہیں؟ کی کرے گا بندہ گناہگار ہو علی کا غدار نا. میں بڑی بات کہہ رہی ہوں.
انہیں آگے لو نمازاں تے یزید نے بھی پڑھیاں نمازاں شمر بھی پڑھیاں فلانے بھی پڑھیاں میں آخر میں کدوں تینوں آگے تو شمر والیاں پڑھ میں کدوں انہیں یزید والیاں پڑھو میں کدوں انہیں خوفی والیاں پڑھو پھر کہڑے والیاں پڑھیے میں کہ حسین والیاں تو سارے تو پڑھیندیاں نہیں کم از کم ہور والیاں تے پڑھو یاد رکھیں ابھی میں نے تشریح کی جو میں نے کرنی ہے میں اس میں آ رہا ہوں دو سخت ہے نا پنجا نال جے پریت نہیں ہونی پنجا نال جے پریت نہیں ہونی تھک پہ ہو پنجا نال جے پریت نہیں ہونی جتھے مرضی نیت نہیں ہونی سبحان پھر کہتے رہو پنجا نال پریت نہیں ہونی تو پھر جتھے مرضی نیت نہیں ہونی تے ہور پیچھے بابا جی ہور پیچھے میں اس تو نیتی ہور نو پچھ پڑ دید نہیں ہونی یہ صاحب آپ جی سلامت آباد رہے ایڈوکیٹ قبلہ پڑھا جاؤ اچھا اب آ جائیں جب رسول پاک نے مولا علی کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اللہ نے کہا دین مکمل ہوا 5 حوالے میں پڑھ چکا ہوں عوام مسلمانوں مولا علی کے حکمداروں آؤ میرے ساتھ 2-4 منٹ کا سفر کرو قرآن کریم اللہ کی سب سے بڑی کتاب میں قرآن کریم میں یہ ہے پوری تقریر کا مغز قرآن کریم میں نماز کا حکم 713 بار آیا جنرل نالج لیتے جاؤ 713 بار قرآن میں ایگزام شاہ صاحب نماز کا حکم آیا کسی ایک مقام سے آئے تو پڑھ دے 713 جگہوں سے پڑھ دے کوئی پڑھے بین المذاہب پڑھے 713 بار نماز کا حکم دے کر اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہو اے میرا رسول آج ہم نے دین مکمل کر دوسرا سنیں روزے رکھ رہے ہیں قرآن میں روزے کا حکم 17 مرتبہ آیا 17 ٹائمز ٹھیک ہے 17 موقعوں پر آیتوں کے نشان کچھ چلے 17 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت پڑھ دے کوئی پڑھ دے اللہ نے کہا ہو محبوب 17 بار روزے کا حکم ہم نے دیا ہے آپ نے امت تک پہنچایا ہے ہم راضی ہو گئے دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی پڑھو آیت تیسرا موقع زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے 32 مرتبہ کسی ایک موقع سے پڑھ دے اللہ نے کہا ہو محبوب 32 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آپ نے پہنچایا ہے امت تک تو دین مکمل ہو گیا ہے چلے گئے وہ سارے وہ سفر جس کے بعد محمد اقبال کو
2:30 وقت ہے جمعے کا. پچھلی تقریر میں 2:45 سے 10 منٹ پیچھے آیا. آج بھی میں اس اپنے وقت سے پیچھے آ گیا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ خطبہ عید الفطر کتنے بجے ہے جی؟ 7:30 بجے جی انشاءاللہ تعالی. 7:30 بجے کا ارادہ کرتے ہیں. 7:30 بجے آ جائیں تو بسم اللہ. میں انشاءاللہ پھر 7 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. میری ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے جس طرح ہم جمعے کے خطبے میں اکٹھے ہیں دور دراز سے, اس دفعہ عید کا اجتماع ہمارا اسی طرح مشتمل ہونا چاہیے. اور میرے اپنے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں عید والے دن مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عید ایسی کون سی خوشی ہے جس میں آپ اپنے انجن کو ہی اکیلا چھوڑ دیں. اکیلا بنتا ہے نا جی. تو لہذا اس دفعہ آپ بھی روٹین چینج فرمائیں. یہ ہر مرتبہ میں اکیلا ہی آ رہا ہوتا ہوں عید والے دن جی. دو باتیں. اور تیسری بات گرامی قدر احباب یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جو ہمارا پہلا جمعہ آئے گا 1:30-35 سے لے کر 2:15 بجے تک میرا بیان ہوا کرے گا. میری داڑھی میں بھی اب سفید بال آنے شروع ہو گئے ہیں. میں ضرورت مذہب پر گفتگو کروں. مذہب کیوں ضروری ہے؟ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ اور ایسے موضوعات پر میں اب گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں بین المذاہب احباب کے ذہن کلیئر ہوتے جائیں اور اسلام دین صادق بن کے ہم سب کے سامنے آتا جائے. انشاءاللہ وہ موضوعات جو یونیورسٹیوں میں تنگ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو کالجز میں تنگ کرتے ہیں, میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ایسے موضوعات کی طرف توجہ دلائیے. اور پہلا موضوع میں نے بتا دیا ہے ضرورت مذہب کیوں ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر عید کے بعد والا جمعہ 1:35 سے 2:15 بجے تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور فطرانہ جی 240 روپے فی کس ہے جی گندم کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. 650 روپے ہے جو کے حساب سے. 2000 روپے ہے. 4000 روپے ہے اگر کوئی دینا چاہے کشمش کے حساب